السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ میں ہماری الحمدللہ 36 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38 اور 39 یہ 3 آیتیں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه۔ فتلقى قاف کو منہ بھر کے بھی پڑھنا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا مد ہے، اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچنا بھی ہے۔ من ربه را کے اوپر زبر ہے تو اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ کلمات تاکہ نیچے 2 زیر ہیں، اس کو تنوین بولتے ہیں، اور تنوین کے بعد میں فا ہے۔ جو ہم نے اخفا کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ اگر تنوین کے بعد میں حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کلمات، اس طریقے سے تھوڑا سا روکنا ہے آواز کو۔ انہ هو التواب الرحیم۔ انہ، یہاں پر دیکھیے نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ رحیم، را کے اوپر زبر ہے تو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا کے اندر بڑا قاف ہے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ نهبطوا، طا، اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے، طا کو، اور تھوڑا سا کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے۔ جميعا، یہاں پر دیکھیے ہم 2 زبر پر آیت کر رہے ہیں کیونکہ علامت وقف آگے موجود ہے، اس لیے ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں۔ اب جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ میں الف لگا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جميعا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ فَإِمَّا کے میم میں غنہ کریں گے۔ یا، یہاں پر دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو جھٹکے سے پڑھا ہے۔ یا تین، یہاں پر دیکھیں نون پر تشدید ہے تو نون میں بھی غنہ کریں گے۔ کم، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میں ایک اور میم ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ من، یہاں پر دیکھیں نون پر تشدید ہے، پھر غنہ کریں گے، تو یہاں پر لگاتار 4 غنے ہیں، چاروں کا خیال کرنا ہے آپ کو۔ پہلا فَإِمَّا کے اندر، پھر یأتین کے اندر، پھر کم کے اندر، پھر منی کے اندر، ٹھیک ہے؟ ان چاروں کا خیال کر کے پڑھنا ہے۔ ہدن، دال کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں فا ہے، تو یہ اخفا کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا ہے۔ ہدایا، اب دیکھیے ہدایا پر میں نے سانس توڑا ہے، علامت وقف نہیں ہے، لیکن آیت لمبی ہونے کی وجہ سے بیچ میں سانس توڑ دیا، تو جب سانس توڑا تو یا کو میں نے ساکن کر دیا، لیکن اب علامت وقف نہیں ہے تو پیچھے سے لٹا کر کے پڑھیں گے۔ ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خوف، خا کو تھوڑا سا حلق سے نکالنا ہے، ہا کو بھی حلق سے ہی نکالنا ہے۔ يحزنون، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ والذین کے اندر ذال ہے، اس کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے۔ کفروا کا را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وکذبوا، با کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اکثر یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں، کفروا کا را تو کھینچ دیتے ہیں لیکن کذبوا کا با نہیں کھینچتے ہیں، اس کو جلدی پڑھ دیتے ہیں، کذبوا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ کذبوا، با کو بھی کھینچنا ہے، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ بِآیاتِنَا، نون کے اوپر جو ہے چھوٹا مد ہے، تو
یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اولئک لام کے اوپر بڑا مد ہے. مد متصل کا قاعدہ ہے اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اصحاب صاد کو مبر کے پڑھنا ہے اور حا کو حلق سے نکالنا ہے. بن نون کے اوپر تشدید ہے غنہ کریں گے. بنار ہم فیہا خالدون. جی یہ تو رہا آپ کا تجوید کے ساتھ میں جس طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. آیت زیادہ لمبی اگر آپ کے حساب سے ہو جاتی ہے تو آپ اس سے پہلے کہیں اور پر بھی وقف کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہیں پر وقف کریں, لیکن میرے حساب سے یہاں بہتر لگ رہا تھا اس لیے میں نے یہاں پر ہی وقف کیا ہے. ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جی آج اتنا ہی سبق رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک اسی طریقے سے پہنچتی رہے اور قرآن کریم کے برکات سے تمام لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.